الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ گناہوں سے بچنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ محبت الہی اتنی ہو کہ محبت الہی کے غلبے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اتنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو۔ یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ انسان خواہشات نفسانی سے بچ سکتا ہے۔ یہ بزرگ فرمایا کرتے تھے جنت دو قدم ہے۔ کسی نے کہا حضرت جنت دو قدم ہے، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا دوست تو اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچا دے گا۔ نفس کو قابو کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نفس مارنے سے مراد کسی جاندار کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندر میں جو میں ہوتی ہیں وہ مارنی ہوتی ہے کہ ہم چوٹ دیگر نہیں، کہ میرا جیسا کوئی نہیں، آئی ایم سم تھنگ، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر خواہشات ختم ہو جائے، حتیٰ کہ انسان کی پسندیدہ چیزیں وہی بن جائے جن کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ یہ چیز کثرت سے ذکر کرنے سے نصیب ہوتی ہے اور صحبت اولیاء سے نصیب ہوتی ہے۔ صحبت الہی کے برکات ہے، یہ ایک تریاق ہے جو دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ فیضان ملتا ہے جس سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس سے اللہ والوں کی صحبت جس شخص کو نصیب ہو گئی وہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے، پھر انسان کا رخ بدلتا ہے، کانٹا بدلتا ہے، اس کا رخ دنیا سے ہٹ کر ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں برکت ہے۔ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کی پہچان بتائی گئی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ اس ان کا جینا مرنا، ان کی زندگی ان کی موت سب کا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ صحبت اولیاء سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اللہ رب العزت سے محبت دل میں بس جاتی ہے۔ اس کی مثال سمجھو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کاپور کی جو گولی ہوتی ہے ان کو کپڑے میں کباٹ میں رکھا جاتا ہے، اس کاپور کی گولی کی صحبت میں آ کر کپڑوں کے اندر اس کی خوشبو بیٹھ جاتی ہے، اس کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ کپڑے کو کاپور کی گولی کی صحبت ملتی ہے تو کاپور کی گولی کی خوشبو اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ وہ چیزیں بھی اثرات قبول کرتی ہیں۔ اسے اللہ والے کی صحبت میں ملیں گے بیٹھیں گے تو ان کی اللہ کی محبت کے اثرات ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ جو ابھی بکریاں چراتا ہے ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اس سے ہر نبی سے بکریاں چروائی گئی۔ اسی طرح جو اونٹ چراتے ہیں اونٹوں کو پالتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، اور جو بھینس کو چراتے ہیں بھینس کو پالتے ہیں وہ اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں۔ اس سے گویا کہ جانوروں تک کے اثرات ہیں۔ بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ ایک مثال لکھی ہے کہ کسی نے مٹی کو پوچھا کہ مٹی تیرے اندر یہ پھولوں کی خوشبو کیسے آ گئی، تو پھول کیسے بن گئی؟ تو اس مٹی نے کہا کہ میں پھولوں کی صحبت میں چند دن رہی تو صحبت یار میرے اس دوست کی صحبت میرے اندر اثر کر گئی، لہذا میرے اندر بھی پھولوں کی خوشبو پیدا ہو گئی۔ حدیث میں اس کی مثالیں دی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشک والے اچھی صحبت کی مثال مشک والوں کی سی ہے کہ اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو تم کو مشک دے گا، اگر مشک نہیں بھی دے گا تو خوشبو کہیں گئی نہیں۔ یعنی اللہ والے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کی محبت وہ تم کو دے گا، اللہ کی محبت کی باتیں بتائے گا۔
اللہ کے علم کے فیضان سے تم کو نوازے گا، تو کچھ کہے گا نہیں، کچھ بتائے گا نہیں، تو ان کی دل کی محبت وہ تو کہیں گئی نہیں، وہ دل کی محبت تیرے اندر بھی پیوستہ ہوگی، وہ دل کا نور تجھ کو بھی ملے گا۔ اور بری صحبت کی مثال آگ کی بھٹی کی طرح کی گئی کہ چنگاری تجھ پہ اڑے گی تو تیرے بھی کپڑے جلا دے گی، اگر نہیں بھی جلائے گی تو دھواں کہیں گیا ہی نہیں۔ اس طرح برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ کی جو لعنت، جو فٹکار ان پر برستی ہے، وہ فٹکار ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہم پر بھی برسے گی۔ اگر فٹکار و لعنت نہ بھی برسی، نقصان بظاہر ہوا بھی نہیں، تو بھی ان کے دل کی ظلمت وہ تو کہیں گئی نہیں، وہ ظلمت ہم تک پہنچے گی، وہ ظلمت ہمارے دلوں کے اندر بھی آئے گی۔ لہذا بری صحبت سے بچنا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت میں ہر ہفتے جائے، بلکہ ہر روز جائے، کم سے ہفتے میں تو ضرور جائے۔ اللہ والے کون ہیں جو اس کی تعریف کی وہ بھی ہے، وہ بھی میسر نہ ہو تو کوئی عالم باعمل ہو، اس کی صحبت بھی مفید ہے۔ اور یہ بھی میسر نہ ہو، اللہ والوں کی ملفوظات پڑھو، ان کی زندگی کے حالات پڑھو، ان کی کتابیں، ان کی ملفوظات، ان کی زندگی حالات بھی ان کی صحبت کے قائم مقام ہے۔ یہ پڑھنے سے انشاءاللہ بہت سے گناہ سے بچنا اور نیکی کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔